بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سورہ توبہ آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے مقرر ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ مضبوط دین ہے، ان میں آپ کوئی بھی ظلم اور زیادتی نہ کریں، خلاف شریعت، اور مشرکوں سے قتال کرو پوری طرح سے جیسا وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ میں ہیں. آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پر، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ اپنے اصلی حالت میں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا لوٹ کے آ گیا کہ وہ یہ ہے کہ سال کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا. اولہن رجب مضر بین جمادی و شعبان، جماد الاخری اور شعبان کے درمیان میں رجب مضر ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم. یہ 4 مہینے، 3 مہینے مسلسل اور 1 مہینہ جیسا کہ آپ نے سنا رجب کا. اب ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے جو کہ سال کا آخری مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اور محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی مہینے سے ہجری سال شروع ہوتا ہے. ہجری سال کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شروع ہوا. اس سے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہجرت اور وفات کے درمیان سالوں کو خاص خاص ناموں سے موسوم کیا کرتے تھے. مثلا ہجرت کے بعد والے پہلے سال میں ایسا اذان کا سال تھا، دوسرے سال میں حکم قتال کا سال تھا، یا اس طرح واقعات اور حادثات سے چیزوں کو، تاریخ کو جوڑا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سالوں کا تسلسل قائم رکھنا ممکن نہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب وہ یمن کے گورنر تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرف توجہ دلائی. تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو اسلام کی ابتدائی سال کا سال قرار دیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمایا تھا، تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو اسلام کا نیا سال قرار دے دیا گیا کہ اسلامی سالوں کا شمار یہاں سے شروع ہوگا. چونکہ 13 ہجرت نبوت کے ماہ ذی الحجہ کے اواخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا عزم کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا. اس لیے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، جیسا کہ فتح الباری میں کتاب مناقب الانصار میں لکھا ہوا ہے. دین کی حفاظت و صیانت اور اس کے محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور جس کی اقتدا آپ کے جان نثار مہاجرین صحابہ نے کی تھی. یہ ہجری سال ہمیں اس واقعے کو یاد دلاتا ہے، اور اگر دینی حس بیدار ہو تو دین کی بقا
اور سربلندی کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ماہ محرم الحرام، جسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے اور جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہے، اور اس دن کے روزے کو ایک خصوصی فضیلت والا روزہ قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کا روزہ ہی فرض تھا۔ بعد میں یہ روزہ فرض نہیں رہا، لیکن اس روزے کی مشروعیت برقرار رہی۔ اس 10ویں تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نصف صدی کا عرصہ گزر جانے کے بعد محرم 61 ہجری میں وہ واقعہ پیش آیا جو واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اسلامی تاریخ کا مشہور ترین واقعہ بن گیا ہے، اور جس واقعے نے استحقاق سے زیادہ ہمیں اپنی طرف کھینچا اور ضرورت سے زیادہ ہمیں الجھایا ہے۔ اس واقعے کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اس کو نیکی و بدی یا جمہوریت و ملوکیت کی لڑائی کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ قطعاً بے بنیاد ہے۔ اسلام اور اسلام کی تاریخ سے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مقابلہ یزید کی سیرت و عمل سے کیا جائے تو جگر گوشائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ نیکیوں میں بھاری ہے، اور اس میں بھی کلام نہیں کہ یزید نے اپنے افعال سے اسلام میں ملوکیت کی بنیادوں کو مستحکم کیا، لیکن ہم یہ ماننے سے قاصر ہیں کہ یہ لڑائی نیکی اور بدی کے درمیان تھی، یا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو جاتے تو حکومت کا جو ڈھنگ سامنے آتا وہ جمہوریت کا ڈھنگ ہوتا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نقطہ نظریہ یہ تھا کہ خلافت کی تقسیم بربنائے اقربیت ہونی چاہیے، بربنائے انتخاب و مشورہ نہیں، اور حضرت حسین بھی بربنائے اقربیت ہی اپنے کو خلافت و حکومت کا حقدار سمجھتے تھے۔ لہذا اگر یزید صالح اور متقی بھی ہوتا تب بھی وہ اپنے نقطہ نظر کی رعایت سے اس کی بیعت نہ کرتے۔ یہ تو محض ایک اتفاق ہے کہ دو لڑنے والوں میں ایک متقی و صالح اور دوسرا متہم بفسق و فجور، جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جن واقعات کی بنا پر ہوئی ان کے پیچھے کوئی جمہوری تصور کار فرما نہ تھا، نہ وہ خود وہ تصور ہی اس کا محرک تھا جس کے وہ قائل تھے۔ وہ تو اہل کوفہ کے دھوکے اور غداری سے یکایک حالات بدل گئے، اور ایسا ہوا کہ ان کو یزید کی فوجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ یہ واقعہ ایک خوشگوار حادثہ تھا جو وقوع پذیر ہوا، اور عواقب و انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک منحوس ترین واقعہ ثابت ہوا۔ اس کے بطن سے بے شمار برائیاں اور گمراہیوں نے جنم لیا، اور اس سے بدعات و خرافات کا وہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دن کا جو اصل اور مشروع کام تھا وہ بدعات کے اس طوفان میں مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ماہ محرم کا وہ دن جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا دن قرار دیا تھا یوم عاشوراء، اور جس دن کا خاص شرعی کام روزہ رکھنا تھا، اس دن روزہ رکھنے کے بجائے بے شمار بدعات و خرافات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور عوام کتنے ہی خاص تک اس دن کی سنت صحیحہ سے بے تعلق ہو کر بدعات و خرافات کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ان خرافات کو دینی کام سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، جیسے تعزیہ اور شربت سبیلیں، نام اس کا شہادت حسین، کربلا اور یاد حسین، اور اس طرح کے نہ جانے کیا کیا اصطلاحیں نکالتے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی حادثے کربلا کی یاد شروع ہو جاتی ہے، اسٹیج سجنے لگتے ہیں، اور شیعوں اور خرافیوں ہی کے حلقے میں بڑا زور و شور پیدا ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے ثقہ حضرات تک فضائل محرم اور حادثہ کربلا
اور شہید کربلا سے متعلق بے سر و پا کی روایات کو پورے زور و قوت کے ساتھ بیان کرنے لگتے ہیں اور اسٹیجوں پہ اپنے واہ واہ کی داد لیتے ہیں، اور پورا عشرہ تقاریر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور واعظ و بیان کی محفلیں جمتی ہیں۔ ان کی بلا سے روایات بے بنیاد ہوں اور بے بنیاد روایات اور بیان خلاف تحقیق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی اس موضوع پر تحقیقی معلومات سے عموماً عاری ہوتے ہیں۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملے میں جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں اور فضائل محرم اور یوم عاشوراء کی بابت بے بنیاد روایتوں کو صحیح اور حقیقت سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا کوئی نادر الوجود واقعہ نہیں ہے۔ ان سے پہلے بڑے بڑے صحابہ اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کے مقاصد کے لیے لڑے اور شہید ہو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ کرام نے، نہ ان کے اتباع اخیار نے، نہ ائمہ اعظام نے، تابعین نے، محدثین نے، قرون مفضلہ نے سال بسال ان کا تذکرہ شہادت کی محفلیں منعقد کیں، نہ ان کی برسی منائی، نہ ان پر سالانہ عزا و ماتم کا کوئی سلسلہ جاری رکھا، جیسا کہ یہ شیعہ رافضیوں نے جو بنا رکھا ہے اپنے امام باڑے، اور جہاں عاشورخانے اور جہاں تعزیے کے محفلیں اور تعزیوں کے ہنگامے حادثہ کربلا کے بعد ہی کی پیداوار، اور ائمہ کرام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، حسن بصری اور پیران پیر اور وغیرہ وغیرہ ائمہ اولیاء و بزرگان دین ہیں، کیا ان حضرات نے بھی اس حادثے کے سلسلے میں وہ سب کچھ کیا جو آج کیا جا رہا ہے؟ اور کیا انہوں نے یہ سب کرنے کو کہا جو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اس سلسلہ ہمارے معاشرے میں شروع ہوتا ہے؟ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں میں، جوانان جنت کے سردار کی برسی اسی ماہ میں ہر جگہ کے طول و عرض میں منائی جائے گی، لیکن کیوں کر اور کس طرح؟ اس کے سرخ خون کی یاد میں نئے نئے سبز رنگ کے کپڑے رنگ کر پہنے جائیں گے اور بھوکا رہا جائے گا۔ اس کی بھوک کی یاد میں لذیذ کھانے کھائے جائیں گے اور گھر گھر مزیدار حلوے اور شیر مالوں کے حصے تقسیم ہوں گے، اور وہ پیاس میں تڑپا تھا، اس کی پیاس کو یاد کر کے برف اور دودھ ڈال کر اعلیٰ درجے کے مکلف شربت بنا کر پیے جاتے ہیں، ان کے کئی گلاس زیر حلق اتارے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی راتیں رکوع و سجود میں، قیام و تلاوت میں، مناجات اور آہ و زاری میں بسر کی تھیں۔ اس کی برسی منانے والے مٹی کے چراغ، بجلی کے قمقمے اور گیس کے ہنڈے جلا جلا کر ساری رات ایک میلہ اور جشن قائم رکھتے ہیں۔ اس کے گھر میں معزز خواتین معاذ اللہ موسیقی کا ذکر ہی کیا، شاید شاعری کا بھی ذکر نہیں تھا۔ اس گھرانے کی باندی اور کنیز ہونے پر فخر کرنے والی عورتیں اپنی راتیں خوش الحانی کی پوری رعایت کے ساتھ سوز خوانیاں کے کمالات دکھانے میں بسر کر دیں گی۔ اس کے کان میں شاید ساری عمر کبھی باجے کی آواز نہ پڑی ہو۔ آج اس کے نام پر عشرہ بھر ہر گلی ہر کوچہ ڈھول تاشوں کے شور سے گونج رہے ہیں۔ تعزیے اٹھیں گے، علم گشت کریں گے، براق بنیں گے، مجلسیں برپا ہوں گی، کہیں چائے تقسیم ہوگی تو کہیں شیر مال بنیں گے۔ غرض پورے 10 دن خوب دل کھول کر جشن رہے گا۔ جو کھانے کبھی نہ کھائے تھے کھانے میں آئیں گے، جو منظر کبھی نہ دیکھے تھے دیکھنے میں آئیں گے۔ اور سب کچھ کون کرے گا؟ آریہ نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، پارسی نہیں، دشمن نہیں، دوست نہیں، غیر مسلم نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اور مسلمانوں میں بھی اپنے آپ کو سنی کہنے والے اور اپنے اہل سنت ہونے پر فخر کرنے والے لوگ کریں گے یہ سب کام۔ اور اگر کوئی اس ہنگامے عیش و عشرت کے خلاف، اس یاد ایام کے تئیں تمسخر یا یاد ایام کے خلاف زبان کھولے تو وہ مردود ہے، دشمن اہل بیت ہے، لامذہب ہے، بے دین ہے اور سب کے عقائد کو بگاڑنے والا ہے۔ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ یہ تھا کلام علامہ ماجد دریابادی کا۔ اور جب ان بدعات و خرافات کا ثبوت نہ اس امام سے ہے جس امام کی یہ حضرات تقلید کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ،
نہ ان کے تلامیدہ و فقہاء حنفیہ سے، نہ فقہ حنفی کی مشہور و معتبر کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ ہدایہ، شرح وقایہ، قدوری، کنز الدقائق وغیرہ سب کتابیں اس کے ذکر سے خالی ہیں، حتیٰ کہ ان کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی ان بدعات و خرافات کو ناجائز کہا ہے۔ ان کی بعض تحریریں ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ عشرۂ محرم الحرام کے اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا تھا۔ ان بیہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا ہے، اور اس طرح بہت سارے اقوال امام رضا خان کے موجود ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بریلوی حضرات کے اعلیٰ حضرت نے بھی محرم کی ان بدعات و خرافات کو حرام اور ناجائز کہا ہے اپنی کتاب میں، اپنے اقوال میں۔ پھر بھی بریلوی علماء ہیں جنہوں نے مسلم عوام کو اپنے مختصر دنیاوی مفاد کے خاطر ان بدعات و خرافات میں مبتلا کر رکھا ہے، جنہیں ہوش نہیں آتا کہ یہ سب بدعات کر کے آخر وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں، نہ ہمارے رہنما و پیشوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ عاشورہ کے روزے کے علاوہ اس دن کے یا اس مہینے کی مناسبت سے کچھ کیا ہے، نہ فرمایا ہے۔ نہ تابعین، نہ طب تابعین نے یہ خرافات کیے، نہ امامان دین نے جن کی یہ حضرات تقلید کرتے ہیں، نہ سب نے کیا، نہ فرمایا۔ نہ فقہائے امت سے اس کا ثبوت ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، حتیٰ کہ ان حضرات کے اعلیٰ حضرت بھی اسے حرام اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ پھر یہ حضرات ذات رسالت فدا ہو ابی و امی کی محبت و اطاعت کا دم بھرنے والے آخر یہ بدعات و خرافات کس کے حکم سے اور کس کی پیروی میں کرتے ہیں؟ اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسلمانوں کو عقل اور ہوش اور دین کی سچی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔